السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو شوکت خانم کے بارے میں ایسے حقائق بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، لیکن ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ وہی عمران خان ہے جو سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں ایک قانون لاؤں گا، امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہوگا، جبکہ شوکت خانم کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے 6 حقائق ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شوکت خانم اسپتال کے اندر، کہ وہاں پر آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ وہاں رنگ اور چہرہ دیکھ کر فیصلے کیا جاتا ہے، یا کپڑے اور سوٹ دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، یا آپ کے امیر اور غریب کو چیک کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے جو کہ ایک سینیٹر بیان کر رہے تھے اپنے الفاظ سے کہ میں عمران خان سے ملنے کے لیے گیا، وہاں پر اس کا ایک قریبی دوست بیٹھا ہوا تھا یا کوئی قریبی آدمی جو کہ اس سے بات کر رہا تھا، اور سامنے ایک کپ چائے بھی پڑی ہوئی تھی، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بہت ہی قریبی ہے عمران خان کا۔ وہ عمران خان سے کہہ رہا تھا کہ میرا ایک مریض ہے اور آپ ان کو شوکت خانہ میں ایڈمٹ کروا دیں۔ تو جواب میں عمران خان نے کہا کہ میری سفارش کی کیا ضرورت ہے، میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ سیدھا شوکت خانم چلے جائے، وہاں آپ کو آلریڈی ایڈمٹ کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ہم گئے تھے پہلے، لیکن آپ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا آزاد دے کر ہمیں ریجیکٹ کر دیا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو کال کریں اور ہمارے جو مریض ہے پیشنٹ ہے اس کو آپ ایڈمٹ کرا دیں شوکت خانم اسپتال کے اندر، اس کو کینسر ہے۔ تو عمران خان نے بار بار منع کیا کہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے کہا کہ ایڈمٹ نہیں ہونا تو ایڈمٹ نہیں ہوگا، لیکن اس بندے کی بار بار اصرار پر عمران خان نے کال اٹھا لی اور کال کی جو شوکت خانم کے چیئرمین ہے فیصل نصیر صاحب۔ فیصل نصیر ایک زبردست ڈاکٹر ہے اور شوکت خانم کے چیئرمین بھی ہے، اس کو کال کی تو عمران خان نے سب سے پہلے بتایا کہ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ایک قریبی رشتہ دار ہے جو کہ کینسر میں مبتلا ہے، اور وہ شوکت خانہ میں اس کو آپ ایڈمٹ کرا دیں۔ تو جواب میں فیصل نصیر نے کہا کہ آپ اس کو شوکت خانہ میں بھیج دیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس کے آپ نے آزاد دے کے تھے لیکن آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب آزاد دے کے ہے، جانچ پڑتال کی ہے، تبھی میں نے کچھ دیکھ کر ریجیکٹ کیا ہوگا، اور وہ آخری سٹیج پر ہوگا اسی لیے، یا کوئی اور اسپتال سے وہ علاج کروا رہا ہوگا اسی لیے میں نے اسے ایڈمٹ نہیں کیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ یار میرا دوست ہے اور یہ شوکت خانم کا فنڈ ریزر ہے، یہ شوکت خانم کو ہر منتھلی فنڈ ریز کرتا ہے، اور اس کے جو خیرات و زکوٰۃ ہوتے ہیں اس کے پیسے شوکت خانم کو عطیہ کرتا ہے، تو ریگولر فنڈ ریزر ہے، آپ سن لیں میری بات۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ آپ کے ہی بنائے ہوئے قانون ہے کہ کپڑے رنگ دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے ہیں، آپ نے امیری اور غریب کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے، آپ نے فیصلہ میرٹ پر کرنا ہے، آپ نے مریض کو دیکھنا ہے کہ مریض کس حالت میں ہے، خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ غریب ہو، جو بھی ہو سب کے لیے ایک ہی فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ تو کائنڈلی میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، جب میں نے ایک بار اس کو ریجیکٹ کیا ہے تو میں نے کچھ دیکھ کر ریجیکٹ کیا ہوگا، اگر آپ مجھے بار بار اصرار کریں گے تو آپ خود اس کو شوکت خانم لے کر آئے، لیکن پھر بھی میں اس کو ایڈمٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کر عمران خان بہت خوش ہوئے، کال آف کی۔ تو پھر انہوں نے اس اپنے دوست سے کہا کہ دیکھا نہیں کہ میں نے اس کو کال کی اور آپ کے سامنے اس سے بات کی، لیکن انہوں نے سراسر انکار کر لیا۔ تو آدمی بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ اس آدمی کا، میرے جو رشتہ دار ہے، اس کا علاج اب نہیں ہو پا رہا اور یہ اب آخری سٹیج پر ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن میں صرف یہ چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ کیا جو میں فنڈ دے رہا ہوں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہی ہے۔ جو شوکت خانم کے بارے میں خیالات تھے لوگوں کے کہ ایسا ہوتا ہے شوکت خانم اسپتال میں، تو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، صرف اور صرف میں یہ کنفرم کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن مجھے اب بہت زیادہ خوشی ہے، پہلے سے زیادہ خوشی ہے کہ الحمدللہ میں جو پیسے عطیات کر رہا ہوں، جو خیرات زکوٰۃ شوکت خانم کو دے رہا ہوں، بالکل صحیح جگہ پر لگ رہے ہیں۔ تو عمران خان جو ہے وہ شوکت خانم میں بھی، شوکت خانم اسپتال جو کہ اس کا قریبی دوست تھا، مطلب عمران خان کے دور حکومت میں اگر کسی کے سامنے چائے رکھی جاتی تھی تو وہ اس کا بالکل قریبی دوست سمجھا جاتا تھا، یا قریبی رشتہ دار سمجھا جاتا تھا، یا بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عام آدمی کو یہ سینیٹر وغیرہ کو چائے وغیرہ نہیں پلاتے۔ اتنا تھا میرا خان اور اتنا تھا میرا لیڈر اور اتنا پرفیکٹ آدمی تھا اور ایسی سوچ رکھتا ہے نا، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی وہ نظام لانا چاہتا تھا، لیکن اس اسٹیبلشمنٹ نے، اس اداروں نے اور یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، انہوں نے کام کرنے نہیں دیا عمران خان کو۔ اور انشاءاللہ 2023 کے الیکشن کے بعد عمران خان 2/3 اس طرح سے آئے گا اور ایسا قانون نافذ کرے گا نا کہ وہاں پر امیر جو ہے اس کو غریب پر فوقیت نہیں ہوگی، گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہوگی، پیسے والوں کے بغیر پیسوں پر فوقیت نہیں ہوگی،
کیونکہ عمران خان ایک قانون لانا چاہتے ہیں. امیر کے لیے آج کل الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون ہے. اگر پاکستان میں کور کمانڈر کے ہاؤس کو مقدس درجہ دیا جاتا ہے, اس کو پاکستان کا درجہ دیا جاتا ہے, تو کل باجوڑ میں 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. کیا اس کی تحقیقات ہوئی یا اس کی تحقیقات یہ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان میں یہ لوگ خود ہی ملوث ہیں. دوستو, یہ تھا ہمارا خان کے بارے میں پروگرام. جو عمران خان کی سوچ ہے نا, وہ بالکل پرفیکٹ سوچ ہے. تو کائنڈلی سپورٹ کرے اور خان کو اتنا سپورٹ کرے کہ اگلے الیکشن میں 2/3 نہیں بلکہ 3/4 سے ان کو لانا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے, چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کرے. غلط کامنٹ سے گریز کرے. میں نے تملین تھوڑا سا غلط لگایا تھا تاکہ تھوڑے سے لوگ آئے اور یہ ویڈیو اور یہ کہانی جو ہے یہ سنیں. اسی لیے میں نے تملین تھوڑا سا اٹریکٹیو لگایا تھا تاکہ اس پر ویوز آئے. دوستو ابھی تک اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.